السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت سرپرست مولانا محمد نسیم صاحب دعوت برکاتہ اور ہمارے اور آپ کے آج کے مخصوص مقرر اور اصل مقرر حضرت مولانا فیاض صاحب دعوت برکاتہ، جن کو ہم اور آپ نسیوں سال سے جانتے ہیں الحمدللہ۔ اسی جاننے کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بچوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت مولانا کا بیان جلد سے جلد ہو جائے۔ ابھی شہدائے اسلام کے جلسے میں مولانا کو خوب قاعدے سے سنا گیا ہے، لیکن مولانا کی شخصیت ایسی ہے، اللہ نے ان کو قبول فرمایا ہے، ان کے اندر جاذبیت ہے کہ لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں۔ بہرحال مولانا آ چکے ہیں اور بچوں نے جس ولولے سے یہ پروگرام رکھا وہ ولولہ اس وقت نہیں نظر آ رہا، جو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس میں خدام صحابہ کا نام ہے، وہ بڑی تعداد ہے ان کی، وہ کہاں سے نظر لگی ہے یا کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ یہی بات طے ہوئی تھی کہ بھائی باہر کا مجمع تو نہیں آئے گا، لیکن شہر ہی کا مجمع قاعدے سے بلا لیا جائے گا۔ اسی اعتبار سے لوگوں کو آ جانا چاہیے تھا۔ بارش تو بہت پہلے ہو چکی تھی، پھر مہینے کی بارش ہوئی جس کی وجہ سے رکاوٹ ہوئی۔ بہرحال ابھی آپ نے جلسے کے سلسلے میں آپ نے جو اس کی روایت ہے جلسوں کی، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت پہلے ہوتی ہے، وہ ہوئی الحمدللہ، لیکن تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ اس کے بعد فوراً تقریر کے شروع ہونے میں یا نعت و منقبت کے پڑھنے میں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ لوگ یہاں نہ پہنچ پائیں۔ بہرحال الحمدللہ بہترین شاعر آپ کے سامنے لائے گئے، اشتہار ان کا نام بھی ہے طارق ہاشمی صاحب صلی اللہ علیہ کا، الحمدللہ وہ پڑھتے ہیں، بہت دنوں سے پڑھ رہے ہیں۔ مولانا ذاکر صاحب جو آپ کو نئے نظر آئے، ہم لوگوں کے لیے بہت پرانے ہیں، یہ بہت قیمتی ہیں، ان کی بات اگر اعلان نہیں بتائی جا سکتی۔ اللہ نے ان کے ساتھ بڑا قدر کا معاملہ فرمایا۔ بہرحال یہ سرکاری ٹیچر ہیں، وہ بہت محبوب ہیں اپنے علاقے میں اور اپنے کام اور نام کے اعتبار سے۔ میں نے ان کو بلایا، پروگرام میں مولانا آ رہے ہیں، آ جائیے اگر موقع ہو۔ بہرحال اس بنیاد پر آئے، کیونکہ جلسہ بہت دیر تک نہیں چلنا ہے اور مولانا ہی کا بیان ہونا ہے، کیونکہ مولانا نے کہا سرپرست صاحب نے کہ تم ہی دو چار بات کہہ دو اور موقع نہیں ہے، میں نہیں کروں گا، تو اسی کو میں پورا کر رہا ہوں کہ مولانا آ ہی چکے ہیں، کسی چیز کا انتظار نہیں ہے۔ میں اپنے اس مجمع کے نوجوانوں سے اور عمر دراز لوگوں سے اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں سے، بیٹیوں سے اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارا کا سارا مقصد، سارا پروگرام، سارا اعلان، سارا اشتہار، ساری محنت کاہے کے لیے ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ اللہ نے جس ذات گرامی کو، یعنی آقا نامدار مکی مدنی تاجدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل اور کرم سے عطا فرمایا، جسے اللہ نے ہمارا اور آپ کا انتخاب فرما کر ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور اسی ایمان کے طفیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرمائے گئے۔ قرآن کریم کی آیت کا جو ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ تھوڑے سے اپنے جملے کے تبدیلی کے ساتھ اتنے سمجھ لیجئے کہ اللہ نے کائنات کے لیے اعلان کر دیا، جب
जब आप आ गए तो क़यामत की सुबह के लिए बात आ गई कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहेंगे, जो करेंगे, जो बताएंगे, वो सब चीज़ें तुम्हारे लिए लाज़िम और मलज़ूम। वही आप हमारी मुराद है, हमारी मंशा ही अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह अपने महबूब का तारुफ करा रहे हैं कि जो कुछ अब दुनिया में हमारी निस्बत पर, मेरी तौहीद की निस्बत पर, दीन इस्लाम की निस्बत पर, ईमान और अमाल की निस्बत पर जो कुछ दुनिया करेगी, उसके लिए मैंने नमूने के तौर पर और हिदायत के तौर पर हमने अपने महबूब को भेज दिया और आपके तरीके मुबारक ही को क़यामत की सुबह तक नमूना बना दिया। ये है बुनियादी बात कि अल्लाह ने हमें और आपको ईमान के फैल में, ईमान के साथ रिसालत शर्त है, तौहीद और सुन्नत। क्या चीज़ है? तौहीद और सुन्नत। और तौहीद और सुन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक जो सब कुछ है, काहिर की सब कुछ उन्हीं के करने से हुआ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ अता हुआ, जो कुछ अता है, जो कुछ अभी आगे अता होगा, भी तो आपकी शान पूरी कायनात देखेगी मैदान महशर में। तो वहां से देखा गया है जहाँ पे आप आए हैं। क़यामत के दिन सारे अंबिया और सारे ईमान वाले मैदान महशर में होंगे। उस दिन आपकी शान वाला नजर आएगी। या क्या चीज थे, बदकिस्मती होगी हमारी और आपकी, हम अपने महबूब को पाने के बावजूद आपके तरीके को छोड़े हुए। बस ये है सबसे बड़ा हादसा। बड़े बड़े प्रोग्राम इसीलिए होते हैं कि हमारा ताल्लुक अल्लाह पाक से हो जाए और हमारा ताल्लुक जो है वो काली कमली वाले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से हो जाए। इसी मकसद के लिए सारा निज़ाम है, सारा वाज़ है, तकरीरें हैं, तौहीद है, रिसालत है, कुरान है, हदीस है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सदका है, खैरात है। मुसलमानों को ये दौलत अता फरमाई गई कि जो औलादों की जो परवरिश करेगा उस तरीके से, जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह बतला करके तशरीफ़ ले गए हैं। मेरे भाइयों, ईमान का बड़ा कमाल होगा, ईमान वाले का बड़ा कमाल होगा और बड़े अजर और सवाब का पाने वाला होगा। चाहे वो नमाज आपके तरीके की हो, चाहे रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, खैरात हो, शादी हो, बियाह हो, बच्चों की तालीम हो, तरबियत हो। वो माँ कैसे दूध पिलाएगी अपने लाडले को? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना मौजूद है। हाँ, अल्लाह ताला ने आपको भी दूध पिलवाया, माँ का भी पिलवाया। और ज़माने के एतबार से हज़रत हलीमा सादिया को फिर आपका बचपना गुजरा है। खुदा की कसम, ऐसा बचपने वाला कायनात में कोई पैदा नहीं किया, कोई चीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। आपसे यही बात कहनी है। इसी जज्बे के साथ अगर आपने प्रोग्राम किया है कि जितने लोग बैठे हैं, हम जो कुछ सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। अमल क्या है? अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करना और मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम करके आपके बताए हुए तरीके पर चलना। खिलाफ राह पैगंबर कोई रास्ता न पाएगा, कोई मंजिल न पाएगा, कोई रास्ता न पाएगी। वो शेर नहीं से याद आ रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हुब्बे अहमद अज़ल ही से सीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। इतने जन्नत में भी इतनी खुशबू नहीं जितनी खुशबू नबी के पसीने में है। समझ में आई बात? कोई था नहीं है। ईसाई हज़रत जिब्रील सिदरा के मकाम तक है। सिदरा का मकाम जानते हो? सिदरा जानते हो? कान और बौखलों को कुछ पता नहीं कि सिदरा क्या। हुजूर तशरीफ ले गए मेराज में। समझ में आई बात? जहाँ तक गए हैं आप, तो जहाँ जिब्रील ने साथ छोड़ा वहाँ तो लोग जाने वाले वहीं तक गए हैं। लेकिन हजरत मौलाना साहिब शाहजहांपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं अपने, और जामे इस्लामिया के प्रोग्राम में तकरीबन शिरकत हुआ करती थी सन 1970 में, जिसमें हमारी भी दस्तारबंदी हुई थी। तो बुलाया गया मोहम्मद उस्मान बल्के को,
تو حضرت نے فرمایا تھا کہ بن میں بھی حافظ بنا دیا، بن میں بھی حافظ بنا دیا، یہ حضرت کا تو حضرت کا شعر ہے معراج کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے، جبریل ایسا فرشتہ اس سے بڑا، اس سے طاقتور، اس سے نصیبے والا کوئی دوسرا اللہ نے نہیں پیدا فرمایا، نصیبے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جبریل گئے ہیں سدرہ کے مقام تک، رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے، مگر میرا سرور تو مقام سے لا مقام تک ہے۔ ان کو کچھ ہوا نہیں لگی ان دنیا کو، آج ہم ان کا مرتبہ بتا رہے ہیں اور ہم کو کہہ رہے ہیں تو مانتے نہیں۔ قیامت کے دن آنے والا انشاءاللہ ہمارا تمہارا سامنے ہوگا، ایک طرف محمد رسول اللہ ہوں گے، ایک طرف آپ کے چہیتے آپ کی امت ہوگی، اور پھر آپ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تب پتہ چلے گا کہ کون مانتا تھا کون نہیں مانتا تھا، کتنوں نے جس کا ایمان بگاڑ دیا، عقیدہ خراب کر دیا، وحدانیت سے ملا دیا، اس دن تو پتہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام آپ کو عطا فرمایا کہ سدرہ کے مقام سے کہاں تک گیا اس کو ناپا نہیں جا سکتا۔ رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے، مگر معراج سرور تو مقام سے لا مقام تک ہے۔ بلندی ان کی ہے عالی، بتاؤں کہ کہاں تک ہے، وہی تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں لگا، اور کوئی پاہے گا نہیں یا آپ کا مقام کتنا ہے، میدان محشر میں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ وَبَسُ مَقَامُ مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ، اللہ تعالیٰ اس مقام محمود پر آپ کو پہنچائے، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے اللہ، اور اسی کی دعا امت کر رہی۔ اذان والی دعا ظاہر ہے کہ جو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم مطلع بنے ہوئے ہیں، تو ہم کہاں اذان والی دعا پڑھیں گے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، جامع ہی نہیں پڑھتے۔ بہت سے لوگ جماعت والے یا ہم لوگ ہم یہ سب جماعت والے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو مقصود کر لیا، وہ صحیح نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس امت کا ہر وہ شخص، سمجھ میں آئی بات، تبلیغی جماعت ہے، وہ مقرر ہے، مفسر ہے، مبلغ ہے، سب کچھ ہے۔ آپ نے ایک لڑکے کو، ایک آدمی کو بلا لیا، چلو بھائی مسجد چلتے ساتھ، تم مبلغ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا شمار کریں گے مبلغین میں کہ اس نے ایک بندے کو ہمارے گھر تک لے آیا تھا، لا کر کے اپنے نبی کا طریقہ سکھلایا تھا، وضو کا، نماز کا، ساری چیزوں کا طریقہ سب آپ ہی کے ذریعے سے۔ تو بہرحال نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس دن ہوگا، آپ کا مقام محمود تک پہنچنا ہوگا، کوئی تھا نہیں ہے آپ کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مردوں سے زیادہ انسان اپنے محبوب کو چنا عورتوں کے لیے۔ ہاں آج ان کی نافرمانیاں ہماری اور آپ کی بھی ہیں، لیکن ایسی ناقدری ہو رہی ہے، یہ عورت چلی جا رہی ہے مسلم کے پاس، یا اللہ اس سے بڑا کوئی حادثہ ہے، کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ حضور آئے تو سب نے کھڑا کر دیا عورتوں مردوں، اور فرمایا چار وراثت میں 4 حصے ہیں، سمجھ گیا؟ ہاں، شوہر کا بھی ہے، باپ والا بھی ہے، بھائی والا بھی ہے، 4 حصے ایک اور ہمارا اور آپ کا ایک کا حصہ۔ مرد کو 4 حصہ نہیں ملے گا، اس کا جو ہے لیکن 4 لوگ نہیں دیں، عورت کو 4 لوگ دیں۔ یہ مقام دیا، پتہ نہیں کیا کیا دیا، لیکن آج برقع بھی پہنے ہیں اور تعلق بھی ان کا غیروں سے ہو رہا ہے۔ ایسے بھی واقعات ہم لوگوں کے سامنے، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ ہمارے باپ، دادا، چچا، بھائی، یہ جو ان کو انٹرسٹی بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ عزت گئی، عزت کے ساتھ ایمان بھی جا رہا ہے، لائن لگی ہوئی ہے۔ کاش ایسی اولادیں نہ پیدا ہوتا، ہم بھی اولاد نہ ہوتے۔ اتنا بڑا افسوس کی بات ہے، بہت برا حال ہے جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کی عزت بچا لے جائے، ان سے بڑا جنتی کوئی نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت مارے۔ یہ رو رو کر کے مانگنا پڑے گا، تو نگاہ کو اٹھا کر کے مانگنا پڑے گا۔ یہودی تو آج طبلہ بچا رہا، شیطان کو خوش ہے، ان کی بیٹیوں کو ہم نے حوالے کرا دیا دوسرے کے، یہ LLB ہو رہی ہے، IAS اور PCS ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم پورے ضلع اور پورے صوبے کی کوئی عورت عہدیدار ہو جائے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے
تو جہنم کے علاوہ کوئی چیز نہیں. لیکن بعد مزاج ہے، منع نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ جو حفاظت ہونی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. ماں باپ بھی مست ہیں، بھائی بھی مست ہو گیا کمر. نہ بھائی اتنی نگاہ رکھتا تھا، کیا مجال تھی کہ اس کی بہن آنکھ اٹھا لیتی کسی کو. کہ سب مست ہے اپنے حال میں، سب مست ہے. مجھے یہ بات عرض کرنی تھی کہ بس حضور کا طریقہ اگر اپنایا گیا تو یہ جلسہ کامیاب ہو. ورنہ میرے بھائیوں جب حضور کا طریقہ نہیں آیا تو پھر ہم اور آپ ناکام ہیں. یہ ہم اپنے بچوں سے بھی کر رہے ہیں، اپنے سے بھی کہہ رہے ہیں، اور اپنے بڑوں سے کہہ رہے ہیں، چھوٹوں سے بھی کہہ رہے ہیں، مائیں باپوں سے کہہ رہے ہیں. ذرا اس کو دیکھیں. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی کتابیں لکھوائی اپنے بندوں سے. ایسی دیور ایسی لاجواب کتاب لکھوائی گئی کہ اس کو اگر گھروں میں پڑھا جائے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے، بہت کچھ بچا جا سکتا ہے. حضرت نے تبلیغی نصاب میں لکھوائی گئی، روزانہ جماعت والے تاکید کرتے ہیں اس کو گھروں میں پڑھا جائے. کہ میرے بھائیوں سارا وقت ہمارا ٹی وی دیکھنے میں، موبائل کرنے میں، ہم 12-1 بجے امریکن ہو گئے ہوں. اللہ ہم کو کی حفاظت فرمائے. اس خبیث کا حال تو یہ جو رات بھر جاگتا دن بھر سوتا، وہی عادت مسلمانوں کی بھی. حضور فرما گئے یا عشاء کی نماز پڑھ کے جلد سو جائے تاکہ صبح جلد اٹھ کر کے سب سے ادنا درجہ ہے کہ نماز فجر پڑھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قبول فرمائے. ڈرنے کی بات ہے، رونے کی بات ہے، اور ہر شخص پوری امت کے لیے روئے، اپنی اولاد کے لیے تو ضرور.